جو باپ کو دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں محبت اور پیار رکھتا ہے، جو کڑوی آنکھ سے باپ یا ماں کو دیکھتا ہے، لکھ لیں ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اسے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا کون ہے؟ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں کوئی نئی بات شامل کرتا ہے، بدعتی جس کو کہتے ہیں، بدعت بنانے والا، بدعت کو اختیار کرنے والا۔ یہ تینوں ایک طرح کے ہیں۔ ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے رب سے کوئی شرک کر رہا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله
الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے. میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، 2 یا 3 دن پڑے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے، رمضان سے 2 ماہ قبل یا تیسرا مہینہ بنتا ہے، رجب کا چاند دیکھ کر آپ فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے میرے اللہ رمضان کا مہینہ دکھا دینا، رمضان تک اللہ زندگی کو طویل کر دے، یا اللہ رمضان کے مہینے تک میں پہنچ جاؤں، اللہ اس کی برکتوں سے میں فائدہ اٹھا لوں، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے اسی مسجد کے حوالے سے کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جن کی وفات کا اعلان اسی منبر سے ہوا ہے، اسی سال میں ہوا ہے. دعائے مغفرت کی کتنی پرچیاں اسی منبر پر پہنچائی گئیں، فلاں وفات پا گیا ہے، نمازی تھا، نیک تھا، اس کے لیے دعا کر دیجئے. آپ خوش قسمت ہیں اگر رمضان تک پہنچ جائے. میں بڑا خوش نصیب ہوں اگر رمضان کو پالوں. وہ تو چلے گئے، اب ایک موقع اللہ اور عطا فرما رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے سید الشہور کہا جاتا ہے. لوگوں، جس طرح دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور اللہ کی آسمانی کتابوں کی سردار قرآن ہے، اللہ نے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہوا الشہر لی، کہ یاد رکھنا لوگوں یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. مہینے تو سارے اس کے ہیں، مہینے تو سارے وہ ہے،
وہی دن بنانے والا، وہی دن کو رات میں تبدیل کرنے والا، رات کو دن کے اجالوں میں لانے والا۔ یہاں کیوں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ اس لیے کہ جس نے اسے پا لیا، کائنات کے سارے فرشتے اکٹھے ہو جائے، اس کی ایک سیکنڈ کی ہوئی نیکی کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ اس قدر نوازتا ہے۔ فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، اللہ حج کا اجر پتہ چل گیا، عمرے کا اجر کیا ہے پتہ چل گیا، نماز پڑھی پتہ چل گیا، زکوٰۃ دی پتہ چل گیا، 1 روپیہ تیرے راستے میں دیا یہ بھی پتہ ہے اللہ تو کیا اجر دیتا ہے۔ یا اللہ روزہ کیا ہے، روزے میں کیا ہے، الصوم لی، مہینے کو بھی اپنا کہہ دیا، روزے کو بھی اپنا کہہ دیا۔ لوگوں روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور کائنات کا کوئی انسان ایک روزے کے اجر کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اجر کتنا بڑا ہے۔ وانا اجزی، اللہ نے کہا میں دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا۔ کیوں؟ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دکھاوا کر سکتا ہے، حج کرتے ہوئے دکھاوا آ سکتا ہے کہ اب مجھے حاجی کہا کرو، حاجی لکھا کرو۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا آ سکتا ہے کہ یہ لے لوگوں کے سامنے دیا ہے، دل میں آ گیا دکھا دیا۔ صدقہ کرتے ہوئے دل میں آ سکتا ہے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ لوگوں کے سامنے نہ کھائے نہ پیے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سخت پیاس میں تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دے رہا۔ اور انا اجزی بھی، یہ کیا ہے؟ اذا کان یوم القیامہ، لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا، یحاسب اللہ عبدہ، اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع کرتا ہے۔ فیودی ما علیہ من المظالم، اور جو وہ ظلم کرتا رہا دنیا میں، اللہ اس کی نیکیوں سے چکاتا چلا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے، حتی لا یبقى لہ الا الصوم، اب روزہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ یہ رمضان کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نفلی روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَيَتَحَمَّلَ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ، اللہ اس سے کہے گا میں نے کہا تھا روزہ میرے لیے ہے، اور یہ بھوک سے تڑپتا رہا ہے، گرمی کی شدت ابھی بہت بڑھ گئی ہے، یہ پیاس سے تڑپتا رہا ہے، یہ مزدوری کرتا رہا ہے، پتھر توڑتا رہا ہے، یہ ریڑھی پر کچھ پھل رکھ کے پورا دن اس ریڑھی کو گھسیٹتا رہا ہے، اس نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، اللہ کے لیے۔ فَيَتَحَمَّلَ اللَّهُ، اللہ کہے گا بدلہ لینے والوں سے، او بدلہ لینے والوں، اس کے روزے نہ لو، اگر تم اس کو معاف کر دو میں رب تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، یا اللہ اس کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو جنت دے دی، اور اسے فرمایا ہاں آج تجھے پتہ چلا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ پتہ چلا ہے تیرے روزے کو بچانے کے لیے کتنے لوگوں کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے لوگوں اللہ جنت کو حکم دیتا ہے میری جنت مزین ہو جا، تیار ہو جا، اور خوبصورت ہو جا، اور زیادہ بڑھ جا، اور زیادہ حسین ہو جا۔ روزہ رکھنے والوں نے کمر کس لی ہے، روزے داروں نے اہتمام و انتظام شروع کر لیا ہے، اے میری جنت تو بھی تیار ہو جا۔ وہ جو آج رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور دعا یہ ہے اللہ روزہ رکھنا نصیب کر دے،
ادھر وہ روزے کی تیاری کر رہا ہے، ادھر اللہ اس کے لیے ہی جنت کو سجا رہا ہے۔ جنت تو پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے، جنت کا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جنت وہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ اس کے نور کو اگر نہ بجھاتا کائنات کا کوئی انسان کبھی رات کا اندھیرا نہ دیکھ پاتا، اگر اللہ اس کے نور کو نہ بجھا دیتا۔ ایک جنت کا پتھر آ جائے تو راتوں کو بھی اتنا روشن ہو کہ پتہ ہی نہ چلے دن ہے کہ رات ہے۔ اور یہ روزے دار کے لیے ہے باب الریان، اللہ نے جنت کا دروازہ تیار کیا، اس سے صرف روزہ دار جائے۔ لیکن کون روزہ دار؟ اس آج کے خطبہ کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان المبارک ہے، آمد رمضان المبارک ہے۔ لیکن بھائیوں، رب جنت کو تیار کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلنے والے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کھلتے ہیں، یہ بڑی محنت سے کھلتے ہیں، یہ بڑا رونے سے کھلتے ہیں، یہ بڑے سجدے کرنے سے کھلتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستیوں والے صحیح طور پر ایماندار بن جائیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کے ہاں روئیں، گڑ گڑائیں، حلال کھائیں، حرام کو چھوڑ دیں، بددیانتی نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، برائیوں سے باز آ جائیں، تب جا کر اللہ آسمان کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ لیکن جو رمضان کا مہینہ آیا، ابھی چاند آپ دیکھ رہے ہو، اللہ نے فرمایا میں نے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس چاند کے طلوع ہونے پر رب کو بھی اتنی خوشی ہوتی، اللہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ مہینہ رمضان کا آیا، لو تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب کھلے دروازے سے کوئی داخل نہ ہو پائے تو وہ بڑا بد نصیب ہے۔ بند دروازے سے تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، داخل نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن کسی کا قرض دینا ہے، وہ دبایا ہوا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اپنی بہن کے گھر نہیں گیا، کئی سال گزر گئے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ غبن کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے بولتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے 30 کے 30 روزے رکھے لیکن پھر بھی جہنم میں جا گرتا۔ اس کا ایک بھی روزہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا استقبال کیا ہے؟ اس کے آنے کی خوشی کیا ہے؟ کہ ان 2 دنوں کے اندر جو تم سے ناراض ہے، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگ لو۔ جو تم سے نہیں بولتا اس کے گھر چلے جاؤ۔ جس کا قرضہ تم نے دینا ہے یا تو اس سے معافی مانگ لو اور وسعت لے لو، وعدہ کر لو کہ دینے کی نیت ہے، اللہ مددگار بن جائے گا، اس کا قرضہ ادا کر دو۔ جس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس کی رقم دبائی ہے، اس کی رقم واپس کر دو۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، ورنہ پہلے سے لے کر 29ویں یا 30ویں روزے تک اجر کا ایک ذرہ نہیں لکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کتنے ہی ایسے روزے دار آئیں گے۔ کتنے ہی سے مراد کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں ایسے روزہ دار آئیں گے کہ جنہیں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کتنے ہی روزے دار آئے کہ بھوک اور پیاس ہی کاٹی ہے اور کچھ نہیں ملا۔ اگر روزہ رکھا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے جی میں اس طرح، یہ اس طرح اور وہ اس طرح۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کی قسم اٹھانے والے سے قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا۔
تم نے میرے نام کی قسم کیوں اٹھائی اگر کام نہیں کرنا تھا؟ اگر وعدہ نبھانا نہیں تھا تو وعدہ کیا کیوں تھا؟ لا ایمان لمن لا آتا لہو، اس کا تو ایمان ہی نہیں جو اپنے وعدے کا پاس نہ کرے تو اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ روزہ تو ایمان والوں کا قبول ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، جو انسان بے حیا ہے، بے شرم ہے، جو انسان ننگی اور گندی گالیاں دیتا ہے، اور جو انسان اس طرح کے پروگرامز دیکھتا ہے، میوزیکل پروگرامز دیکھتا ہے، رمضان میں بھی اپنے موبائل پر ایسے پروگرام دیکھتا ہے جو فحاشی پر مبنی ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو روزہ کیسے قبول ہوگا اس کا؟ یہاں تو مخاطب ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، بے ایمان پر روزے فرض نہیں کیے، جھوٹ بولنے والے پر روزہ فرض نہیں ہے، دھوکہ دینے والے پر روزہ فرض نہیں ہے، غبن کرنے والا، لوگوں کی زمینوں کو دبانے والا اور لوگوں کو نیچا دکھانے والا، متکبر اور مشرک کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ نہیں اتارا۔ حدیث میں ہے تکبر سے بڑی کوئی لعنت نہیں ہے اور شرک سے بڑی بھی کوئی لعنت نہیں ہے۔ یہ دو لعنتیں جو جس نے پالی اس کا کوئی اجر قبول نہیں ہے۔ ایک تکبر، میں بڑا خرچ کرتا ہوں، میں بڑا دیتا ہوں، میں فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، اور میرا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو ٹٹول رہا ہے، تیرے دل میں کیا ہے۔ ہم نے کئی ایسے دیکھے جو اربوں کھربوں کے مالک ہیں، لباس اتنا سادہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے شاید اس کی جیب میں 10 روپے بھی نہ ہو، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اختیار اپنے لیے خود یہ فیصلہ کیا تھا، اللہ مجھے عاجزی پسند ہے، اللہ مجھے امیری پسند نہیں ہے، یا اللہ میرا گھر سونے چاندی سے بھرا پسند نہیں ہے، مسکینی پسند ہے، مسکینوں سے اٹھایا جاؤں، مسکینوں میں مارا جاؤں، قیامت کے دن میرے گرد مساکین کا جمگھٹا ہو۔ اور ہم کہاں پھرتے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان روزہ رکھ کے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی امانت میں خیانت کیوں کر جاتا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی ماں باپ کی نافرمانی کیوں کر جاتا ہے؟ اور روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھا ہے، پہلے 3 دن بڑے اچھے گزرتے، لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ رش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن تمہارا خون اس قدر گندا ہو چکا ہے اور جسم ایسے حرام پر پلا ہے کہ تمہاری عادت بن چکی ہے کہ تم روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول گئے ہو۔ تم نے اپنی عادت اتنی پکی کر لی، روزہ رکھ کے بھی رشوت لے گئے، روزہ رکھ کے بھی اپنے محلے دار کا حق مار گئے، روزہ رکھ کر بھی کسی پر ترس نہیں آیا، روزہ رکھ کر بھی ظلم کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ تمہاری عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ شیاطین کو تو اللہ نے باندھ دیا ہے، اب تم خود شیطان بنے پھرتے ہو، خود شیطان بنا پھرتا ہے۔ یہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بھی برائی کی دعوت دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی گپ شپ اور شغل میلہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کو ہنساتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھ کر بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بن جائے، قیامت کے دن اس کا مقام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے؟ چاند دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے، سجدہ شکر بجا لاتے اور کہتے اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ کروانا کہ رمضان کی توہین کر جائے، اللہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ روزے کی توہین کر جائے، اللہ یہ روزہ تیرا ہے، تو اس کا اجر دینے والا ہے، تو اس کی جزا دینے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں بتا ہم کیا لکھیں، ہم کیا لکھیں؟
یا اللہ کتنی نیکیاں لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اپنے قلم اٹھا لو، تم نہیں لکھ سکتے ہو، تم نہیں لکھ سکتے۔ ایک سجدے کا اجر کیا ہے نہیں لکھ سکتے، ایک آنسو کی قیمت کیا ہے تم نہیں لکھ سکتے۔ ایک روزہ جو اس نے پورا کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف میری امت کہ اللہ نے میری امت کے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 خوبیاں عطا فرمائی، 5 خوبیاں، 5 نعمتیں اللہ نے روزے کی حالت میں عطا فرمائی۔ ایک ساری کا وقت ہے، اس کا ننھا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، اپنے بچوں کو بٹھایا کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کرو، وہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اٹھ میرا بیٹا صرف سحری کھا لو، ایک کھجور کھا لو میرے بیٹے، روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ کیوں؟ تصفروا فإن فی السحور برکۃ، اللہ نے جتنی برکت سحری کے کھانے میں رکھی ہے اتنی برکت کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے۔ اور سحری کے وقت جب تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پہلی نعمت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ابھی تو تو روزہ رکھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، اس کھانے لقمہ چباتے ہوئے بھی تو جو مجھ سے مانگے گا میں تیرا رب تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ لقمہ چباتے ہوئے بھی تو اگر کہہ دے اللہ میری فلاں مشکل کو حل کر دے، اللہ میرے بیٹے کو فرما بردار کر دے، یا اللہ میری بیٹی دکھی ہے اس کو سکھ عطا فرما، اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت عطا فرما، تمہارے لقمہ چباتے چباتے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ پہلی نعمت جو دعا مانگو کہ اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری نعمت کہ اللہ نے جو برکت سحری کے کھانے میں رکھی ہے وہ کسی اور کھانے میں نہیں رکھی۔ اور تیسری کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے افطاری کے وقت، 2 خوشیاں۔ وہ 2 خوشیاں کون سی ہے؟ ایک جب رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، کوئی گالی دے جائے سر جھکا کے چلا جاتا ہے، کوئی گریبان پکڑ لے کہتا ہے انی صائم، یار میں روزے سے ہوں میں تیرا گریبان نہیں پکڑوں گا۔ کوئی ظلم کرتا ہے کہتا ہے انی صائم، یار میں روزے دار ہوں، تو جو مرضی کہہ لے جو مرضی زیادتی کر لے، میری زبان سے ایسا لفظ نہیں نکلے گا کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ انی صائم، یار میں روزے دار ہوں۔ افطاری کے وقت جب پانی کا قطرہ اس کے حلق کے نیچے جاتا ہے روزے دار فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، یہ ایک خوشی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری خوشی قیامت کے دن وہ اپنے اجر کو دیکھ کر محسوس کرے گا کہ اجر کیا ہے۔ یا اللہ روزے کا اتنا اجر ہے، کون سے بہانے اور کون سی من گھڑت باتیں، یار مجھے فلاں ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے جی شوگر بڑی ہے میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے سینکڑوں دیکھے ہم نے شوگر والے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، وہ کہتے اللہ نے ہماری شوگر کو کنٹرول میں کیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اس سے، یار میرا فلاں معاملہ ہے۔ اور 5ویں نعمت رمضان کا پہلا دن آتا ہے، اللہ ساری امت کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ کون ہے آج جو ساری کے وقت اٹھے گا؟ کون ہے کہ جو کبھی اس وقت نہیں اٹھا لیکن ادھر اذان ہوئی تہجد کی اور یہ اٹھ بیٹھا، اعلان ہوا روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ میرے ڈر کی وجہ سے اٹھ بیٹھا، یہ میرے خوف کی وجہ سے اٹھ بیٹھا ہے۔ اللہ اس وقت دیکھ کر اس کی طرف مسکرا رہا ہوتا ہے، اور دیکھو میرے بندے کو آدھی رات سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے، دیکھو اس عورت کو، یہ عورتیں مردوں سے زیادہ اجر پانے والی ہیں، مردوں سے زیادہ اجر رمضان کا شاید ان کو ملے گا۔ ہم سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، آٹا گوندنا ہے، روٹی پکانی ہے، چائے بنانی ہے، سالن بنانا ہے، سارا انتظام کرنا ہے، سب کو روزہ رکھوا کر آخر میں وہ ماں جو روزہ رکھتی ہے اس کا اجر پتہ نہیں اللہ کی ہاں کتنا بڑا ہوگا، وہ تو ہم سے بھی آگے ہے۔ لیکن
رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ جن کے عادی بن چکے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ سے توبہ تائب ہو جائیے، اللہ کے ہاں سجدوں میں گریے۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ اگر عمر نہیں بھی اتنی تو عمر بڑھا دے، 2 دن تو رہ گئے، 3 دن تو رہ گئے، یا اللہ میں رمضان کا مہینہ دیکھ پاؤں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رمضان آتا ہے تو تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یا اللہ شاید میں بھی ان دروازوں سے داخل ہو جاؤں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب المغفرہ، اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، شاید ایک دن نہیں مجھے دے دے، پہلے روزے بھی مر جاؤں، شاید اللہ میں بخشش کے دروازے سے گزر جاؤں۔ اس روزے کی برکت سے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا اللہ شاید تو میرے گناہ معاف کر دے، شاید میری غلطیاں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبوؤں سے بہتر کوئی خوشبو نہیں، کائنات ساری مل بھی جائے ایسی خوشبو تیار نہیں کر سکتی جو جنت کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جنت کی کستوری اس کی حیثیت ہی نہیں ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، جو وہ مجھے پسند ہے، جو وہ مجھے پسند ہے کہ سارا دن گزر گیا، زبان خشک ہے، ہونٹ خشک ہیں، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کے منہ کے بو کو اللہ پسند کرتا۔ یہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے مجھے۔ اور روزہ افطار کرتے ہوئے رب کہتا ہے مانگنا میرے بندے، وہ سارا دن پیاسا رہنے والے، وہ سارا دن بھوکا رہنے والے، وہ سارا دن اس طرح گزارنے والے کہ نماز نہیں چھوڑی ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اگر نمازیں ہی قضا کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے اور کہنا ہے میں روزہ ہوں، پنکھا چلایا اور سارا دن لیٹے رہے، وہ کیا روزہ ہوا؟ وہ کیا روزہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں روزہ رکھ کر جو کام کرتا ہے اور حلال رزق کماتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے حلال لے کر آتا ہے، کبھی اس کی اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی ہے۔ 3 بار نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا نا، 3 بار ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، پہلا قدم رکھا آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، تیسرا قدم رکھا آمین، اور یہ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول سید الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں، آپ خطبہ جمعہ پڑھاتے، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بستیاں ہماری برباد ہو رہی ہیں، کھیتیاں تباہ ہو گئی، جانور ہمارے مر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام مرنے کو ہیں، حالانکہ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، بولنا منع تھا، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، بارش کب آئے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس بات کو چھوڑ دیا، یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ بارش برسا، اور اسی دم صحابہ کہتے یہ وہ رسول ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا، اس جمعے کے دوران بارش برستی رہی، اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور ہمارے اوپر پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ جمعے کے دن بارش، ہفتہ کے دن بارش، اتوار بارش، سوموار کا دن بارش، منگل بدھ جمعرات بارش، دن بھی بارش، رات بھی بارش۔ اگلا جمعہ آیا، آپ علیہ السلام پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی صحابی آیا یا رسول اللہ بارش نے کھیتیوں کو بھر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اب اور بارش ہوئی تو وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی، رحمت نہیں بنے گی۔ آپ نے پھر اپنی بات کو درمیان میں چھوڑا، ہاتھ اٹھائیں اور ایسے کیا، صحیح حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول جس طرف یوں ہاتھ کرتے تھے بادل اس طرف سے چھٹ جاتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے بادلوں کو پرے کر رہے ہیں۔ یا اللہ بس کر، اب اور ضرورت نہیں، وہ نبی جو ممبر پہ کھڑے ہو، کوئی شکایت لے کر آ جائیں، آپ ممبر پر کھڑے رب کی طرف دیکھے، اللہ اسی وقت اس کام کو پورا کر دے۔ وہ نبی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، کس کے لیے؟
ایک طرف سید المرسلین ہے، دوسری طرف سید الملائک ہے۔ دونوں کا درجہ دیکھیے، سارے فرشتوں کا سردار، کائنات میں آنے والے سارے نبیوں پر وحی لے کر آنے والا جبریل علیہ السلام۔ یا رسول اللہ، جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دو ہوں، ایک مر جائے تو ایک رہ جائے، یا ماں رہ جائے یا باپ رہ جائے، اے اللہ کے رسول، اگر وہ اپنی ماں کو ناراض کر گیا اور ماں مر گئی، باپ ناراض تھا اور مر گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ بات کا وزن چیک کریں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، جس کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض تھی اور ماں مر گئی، وہ معافی نہ مانگ سکا، اپنی اکڑ میں رہا کہ میں صحیح ہوں، ماں غلط ہے، اور ماں مر گئی، اللہ کے رسول اس پر لعنت ہو اللہ کی، اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ آپ نے منبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ سید الانبیاء نے کہہ دیا، باپ کو ناراض کر کے مارنے والا، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس پر۔ دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے، وہ ناکام ہو گیا، اللہ نے کوئی دنیا کا عمل اس کا قبول نہیں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں، اللہ کے رسول، جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، انسان کو نہیں پتا، یہ رب کو پتا، رب کو، کہ اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے جب رمضان آتا، جب چاند دیکھنے پر رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا کو رب کو پتا ہے۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پورا مہینہ آیا، ایک روزہ نہیں، دو روزے نہیں، جس نے 29 روزوں تک یا 30 روزوں تک اپنے رب کو جو راضی نہ کر سکا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اور رمضان کے 30 دن تمہیں ملے، وہ ایک دن نہیں کافی تھا، اگر سجدے میں گر جاتا، روزے کی حالت میں رو پڑتا، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس سے نڈال اس کے گھر تک پہنچ جاتا، یار دیکھ میں روزے سے ہوں، دھوپ بڑی سخت ہے، چل کے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ نہ ہو میرا روزہ میرے منہ پہ مار دیا جائے۔ کوئی جاتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے، یار میں نے روزہ رکھا ہے، تیرے پیسے میں نے لیے تھے، نیت پہلے کچھ اور تھی، کھا گیا تھا، یار اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے یا مجھے مہلت دے دے، افطاری کا وقت قریب ہے، تو مجھے معاف کرے گا تو میرا روزہ قبول ہوگا، تو مجھے معاف کرے گا تو میرا روزہ کسی قابل ہوگا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا میرا روزہ میرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا آدمی جب اپنے بیٹے بیٹی کے معاملے میں بھی حق سے انحراف نہ کرے، سچ بولے، اللہ فرماتا ہے اس نے رمضان کی قدر کی ہے، اس نے رمضان کی قدر کی ہے، یہ رمضان کی شان کو پہچانا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا گیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ استقبال رمضان یہ تو اللہ بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ادھر چاند نظر آیا، اللہ نے کہا جہنم کے دروازے بند کر دو، پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اور بند دروازے سے بھی کوئی جہنم میں جا گرے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ دروازہ بند ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ مکہ سے بصرہ تک شاید ایک حدیث میں ہے 1200-1300 کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی ہے، اللہ نے دروازے کو مکفل بند کر دیا ہے، کوئی نہیں کھول سکتا، اور بند دروازوں سے بھی جہنم میں جو گر جائے ان سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور اللہ نے کہا رمضان آیا ہے میرے فرشتوں، چاند طلوع ہو چکا ہے، سارے جنت کے دروازے کھول دو، یہ دروازے کھلے ہیں، آئے جو مرضی آئے، مسجد کا مین گیٹ کھلا ہے، کسی کو روکا تو نہیں جا رہا ہے، اور جس کا دل چاہے آ جائے، اور وہ بد نصیب ہوگا
جو کھلا گیٹ دیکھ کر آگے گزر جاتا ہے، جو ادھر نہ آیا، جو جنت کا کھلا دروازہ دیکھ کر آگے گزر گیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، میں استقبال رمضان میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کلیئر کر دوں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا اللہ روزہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ اس کا ایک بھی روزہ قبول نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور جو ماں کو ڈراتا ہے، باپ کو ڈراتا ہے، ہم نے دیکھے ہے وہ بوڑھا جو جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے لرز اٹھتا ہے، جس کی ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے جوان بیٹے سے بات کروں کہ نہ کروں۔ اور لوگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان دہلمی میں ہے کہ ماں کو کچھ نہ کہنے والا، باپ کو کچھ نہ کہنے والا، مسکرا کے ایک نظر دیکھ لے، اللہ اس کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ وہ میرا بندہ ہے جو ماں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر آیا تھا، جو باپ کو دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں محبت اور پیار رکھتا ہے، جو کڑوی آنکھ سے باپ یا ماں کو دیکھتا ہے۔ لکھ لیں، ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اسے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا کون ہے؟ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں کوئی نئی بات شامل کرتا ہے، بدعتی جس کو کہتے ہیں، بدعت بنانے والا، بدعت کو اختیار کرنے والا۔ یہ تینوں ایک طرح کے ہیں۔ ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے رب سے کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ ان کے روزوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ان کا اجر نہیں دیا جائے گا، انہیں الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء الوالد۔ اور لوگوں سمجھو اس بات کو، کائنات کا ہر انسان شاید اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ اس کو کہہ دے کہ میں تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ باپ کے معاملے میں رب نے کبھی نہیں کہا کہ میں باپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، باپ جو کہہ دے بیٹے کے لیے اللہ وہی قبول کر لیتا۔ باپ جو کہہ دے، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا اور کوئی مہینہ ہو، وہ شعبان کا مہینہ ہو یا محرم ہو، باپ نے جو کہہ دیا اللہ نے وہی کر دیا۔ آپ روزوں کی تیاری کر رہے ہیں، آپ بڑا اہتمام کریں گے، آپ افطاریاں بھی کروائیں گے، بوڑھا باپ ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں استقبال رمضان میں کلیئر کر دوں کہ روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ رضا اللہ و رضا الوالد، اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وسخط اللہ وسخط الوالد۔ اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے نا، تمہارے باپ کے دل میں کانٹا چبھتا ہے اور تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر دکھی ہوتا ہے اور تم نے اپنے باپ کو رلایا ہے اور آج تک ہمت نہیں پڑی کہ اپنے باپ سے معافی مانگ لو، اللہ کی قسم ہے یہ صحیح حدیث ہے، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی شرط لگاتا ہے، باپ سے معافی مانگ۔ اگر تیرا باپ راضی ہے پھر میں رب راضی ہوں گا، اگر وہ ناراض ہے میں رب تجھ سے ناراض۔ اللہ تو اس کے لیے جبریل کو بھیج دیتا ہے، جاؤ جبریل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس اہمیت کو جانتے تھے تو اللہ کے ہاں رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اللہ ماں کی قبر پہ جانے کی مجھے اجازت دے، رونا چاہتا ہوں، دعائیں مانگنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے لیے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاؤں۔ اللہ کے رسول اجازتیں مانگتے تھے، اور ہم روزہ رکھتے ہیں، گھر الگ کیا ہوا ہے، ہمت یہ نہیں پڑتی آج اچھا کھانا بنایا ماں باپ کے گھر بھیج دوں، اپنے بہن اور بھائی کے گھر میں بھیج دوں۔ کیا استقبال ہے، کیا رمضان کی فضیلت ہے، کیا رمضان کی تیاری ہے۔ کھانا خود بنایا ہے، افطاری میں کتنی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک بھی کسی کے گھر بھیجی ہے، ایک کو بھی بلایا ہے، یار تو عیالدار ہے،
زیادہ بچے ہیں تیرے 2 بچے وہ میرے ذمے ہیں، میں سحری کرواؤں گا، میں افطاری کرواؤں گا۔ یہ استقبال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ترین بھوک کے عالم میں ہے۔ 5 دن گزر گئے اور دودھ کا 1 پیالہ آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو نہیں تھا نا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ عائشہ کہتی میں اللہ کے رسول کے پیلے پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اتنی پیاس، اتنی بھوک لگی ہوئی۔ عائشہ آج کچھ ہے یا رسول اللہ؟ نہیں ہے۔ دوسرے دن آج کچھ ہے یا رسول اللہ؟ نہیں ہے۔ تیسرا، چوتھا، 5واں دن گزرا، ایک عورت دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے، اور اس نے بھی دیوار سے چلتے ہوئے سن لیا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے عائشہ 5واں دن گزر گیا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ انصاری عورت تھی، دیوار کے پاس سے گزر رہی تھی، اس نے بات سن لی۔ اب اس کا روتے روتے دوپٹہ بھی بھیگ رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگتی جا رہی ہے۔ بکریاں تھی اس کے پاس، ایک برتن بڑا لیتی ہے، بکریوں کا دودھ دوتی ہے اور ساتھ رو رہی ہے کہ مجھے کیسے پتہ نہ چلا کہ سید الانبیاء اتنے پیاسے، اتنے بھوکے، دودھ کا برتن بھرا اور دوڑتی ہوئی آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، سن کر ہی دینا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ آپ سن کر ہی دیں، آپ کسی کی چیخ سن کر ہی ترس کھائیں، آپ کسی کا حال دیکھ کر ہی رحم آپ کو آئے۔ اس نے یہ نہیں بتایا میں نے سن لیا تھا، یا رسول اللہ یہ دودھ لائی ہوں، جلدی کیجئے، اللہ کے رسول نوش فرمائیے۔ یہ تڑپ رہی ہے کہ برتن منہ کو لگے اور میرے دل کو قرار آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا اینا ابو ہریرہ، کہاں ہے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ آؤ۔ اور ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ وہ اصحاب صفہ، وہ بھی میری طرح اتنے دنوں سے ہی بھوکے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم لینے والے، اپنا ملک چھوڑنے والے، گھر چھوڑنے والے، ماں باپ کو چھوڑنے والے۔ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ۔ اس انصاریہ کا دل تڑپتا ہے، اللہ کے نبی کیوں نہیں پی رہے؟ اور یہ ہے فضیلت۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع کرو، اور آپ نے دعائیں شروع کر دی، اللہ اس دودھ میں برکت فرما، یا اللہ یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم ہے 70 یا 72 اصحاب صفہ نے پیا، دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے ایک بار پیا، فرمایا پھر پیو۔ میں نے دوسری بار پیا، فرمایا پھر پیو۔ تیسری بار پیا، فرمایا پھر پیو۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو ناخنوں تک دودھ آ چکا ہے، اتنا پیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس پیالے کو منہ لگایا اور دودھ پیا تھا۔ یہ باتیں کہاں سے سیکھنی ہے؟ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ استقبال رمضان ہے۔ اور بھائیو ان کی طرف بھی تو دیکھو کہ 2 دن یا 3 دن رہ گئے، پتہ کیا ہے آپ نے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یار 3 دن باقی ہیں، اس کے بچے ہیں، یار غریب آدمی ہے، پتہ تو کروں کسی طریقے سے۔ روزے رکھنے کا سامان ہے اس کے پاس، راشن ہے اس کے پاس، روزے رکھ لے گا، افطاری کا سامان ہے اس کے پاس، اندر ہی اندر رو تو نہیں رہا، اندر ہی اندر رب سے میرا کوئی گلہ تو نہیں کر رہا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ امیر آدمی ہے، اللہ میں روزہ کیسے رکھوں گا، میرے بچے روزہ کیسے رکھیں گے؟ استقبال رمضان میں سب سے بڑی بات ایک کہ چاند نظر آتا ہے، جب اللہ کا عرش جھوم اٹھے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، برکتوں اور رحمتوں کے کھول دیے جائیں، آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، تو آپ کا بھی حق ہے آپ بھی اپنی جیب کو کھول دیں۔ اس ماہ میں اللہ جو اجر عطا فرماتا ہے کسی اور دن میں وہ اجر نہیں ملتا ہے، 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے جس پر میں جتنا راضی ہو جاؤں اتنا اسے نوازوں گا۔ نماز کی پابندی کریں ابھی سے،
اور جو گناہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں آج ہی جمعے میں اللہ کے ہاں سر سجدے میں رکھیں، روئیں رب کے سامنے، اللہ ہماری گناہوں والی عادتیں ہم سے ختم کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آ جائے جس کی تعریف تو کرتا ہے، جس کے ترانے تیرے فرشتے پڑھتے ہیں، جس رمضان کے لیے تیرے رسول نے رجب میں ہاتھ اٹھائے ہوتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رجب آ گیا ہے، رمضان تک پہنچا دینا، رمضان کی برکتیں دیکھ لینے دینا، کہ یا اللہ میری وہ عادتیں ختم ہو جائے کہ میں اس بار روزے رکھوں، ایک بھی میرا روزہ رد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، محنت بے انتہا کی ہو، مزدوری لینے کا وقت آئے اور مالک یہ کہے کہ تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، تم نے کام ہی ٹھیک نہیں کیا ہے، تو اس بندے پہ کیا گزرے گی؟ جب وہ خالی ہاتھ واپس جاتا ہے تو کیا گزر رہی ہوتی ہے اس پر؟ ایسا نہ ہو کہ رب کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا نہ روزہ قبول ہے نہ کوئی اور عبادت، اسے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ سب سے لازم شرط صلح، جس سے ناراضگی ہے اس سے صلح کریں، اللہ کی رضا کے لیے صلح کریں، ورنہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ کائنات کے کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی سے ناراض ہے، اگر کسی سے سلام دعا ختم ہے، اگر کسی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، ایک بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ معافی مانگنا اور صلح کرنا، یہ اپنے روزوں کو قبولیت کے درجے پر پہنچانا ہے۔